ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جاگو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کی سجدہ تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ کو سیدھا رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہے، ہم کوئی مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی کو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ، علی رازق ہے اللہ، علی رب الارباب۔ انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جو نہیں کردار موت، اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے۔ ایک دو ہی بسم اللہ، ڈر کیوں رہو؟ مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے، مگر مطلق رب صرف اللہ ہے۔ اضافے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں شیعوں کے جتنے کفریہ عقائد ہے وہ سارے آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں کہ کیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدا ہونے کا عقیدہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں، غور سے دیکھیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیا ہے، امامت کو نبوت سے بھی اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ عقائد ہے جو بالکل صریح اور اسلام کے خلاف عقائد ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، چونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ویڈیو دی تھی جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شیعہ کو، جو شیعہ ہے ان کو قربانی میں اپنے ساتھ شریک کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شریک کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جو ساتھ شریک ہے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر بعض لوگ پوچھنے لگے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یا ظاہر ہم نے بتایا تھا کہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہے، تو ان کے کفر کی کیا وجہ ہے۔ تو کچھ دلائل ہمیں چاہیے، کچھ وجوہات کس بنا پر ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو اس مقصد سے ہم نے آج کی ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شیعوں کے اندر جو کفریہ، جو بنیادی عقائد ہے، جو تمام فتاوی میں تقریباً ذکر ہے، اگر وہ عقائد شیعوں کے اندر موجود ہے، چاہے کوئی بھی شیعہ ہو، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، وہ کفریہ عقائد جس کے اندر بھی پائے جائے، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور وہ بنیادی عقائد جتنے بھی فتاوی جات ہیں آپ اس میں دیکھیں، تقریباً اہل سنت والجماعت میں علماء دیوبند کے فتاوی جات دیکھیں، علماء حدیث کے فتاوی، بریلویوں کے فتاوی، جتنے بھی یا اور دیگر مسالک والے لوگ ہیں، سب کے فتاوی جات آپ دیکھیں، تقریباً آپ کو یہ عقیدہ ملے گا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ شیعہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ سب سے پہلے تو فتاوی شامی کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک عبارت دو جگہوں میں نقل کی ہے۔ ایک جگہ پر جہاں کتاب النکاح کا ذکر ہے،
جہاں یہ ذکر ہے کہ مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، وہاں پر یہاں ان شیعوں کے عقائد کا بھی ذکر کیا، تو یہ فرمایا کہ وبهذا ظهر ان الرافضیہ ان كان مما يعتقد الالوہیۃ فی علی، 4 عقائد۔ سب سے پہلے کہ جس کے بارے میں یہ بات ظاہر ہو کہ وہ ایسا رافضی ہو، ایسا شیعہ ہو کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ الوہیت حضرت علی میں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہے، خدا ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح دوسرا او انکر صحبت الصدیق، یا او کان ینکر صحبت الصدیق، یا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہو، ان کے صحابیت کا منکر ہو تو وہ بھی کافر۔ اسی طرح او ان جبرائیل غلط فی الوحی، یہ بھی لفظ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انہوں نے وحی لانے میں، یہ جو نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے دیا کہ آپ فلاں نبی کو بتائیں کہ یہ نبی ہے، یعنی نبوت لانے میں حضرت جبرائیل سے خطا ہوئی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آئے ہیں، جبکہ لانا کس کے پاس تھا؟ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک طرف سے گویا وہ نبی بھی مان رہے، دوسری طرف خدا ہونے کے بھی قائل ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ او کان یقذف سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل ہو۔ اگر یہ عقائد، اسی طرح ایک اور بھی عقائد لکھے ہیں، مثلا تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو، قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں انہی کی کتابوں سے تقریباً 10 حوالے یا 9 حوالے ذکر کروں گا جس میں انہوں نے صراحتاً یہ کفری عقائد کا ذکر کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھ لیا، تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ الوہیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہ یعنی خدا ہونے کا قائل ہے، قرآن کے تحریف ہونے کا قائل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا قائل ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابیت اور ان کی خلافت کا منکر ہے۔ بالاتفاق تمام فتح وجات میں سب ائمہ مسلمانوں کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، مفتیان کرام کے نزدیک ایسے عقائد رکھنے والا شخص، وہ چاہے جو بھی ہو، شیعہ ہو یا مسلمان تو ہو نہیں سکتا، سنی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے، سرے سرے کافر ہے۔ دیکھو میں آپ کے سامنے عبارت نقل کرتا ہوں، وبهذا ظهر ان الرافضية ان كان مما يعتقد الالوهية في علي او ان جبرائيل غلط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فهو كافر۔ جو یہ 4 عقائد رکھتا ہے وہ کافر ہے، سرے سرے کافر ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس میں پھر یہ تفصیل کیا نا کہ کچھ شیعہ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ان عقائد سے صراحتاً برات کا انکار کرتا ہے، جو یہ عقائد نہیں رکھتا، اور وہ کھلے عام کہتا ہے کہ بھئی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کا قائل ہوں، نہ حضرت عائشہ پر تہمت لگاتا ہوں، نہ قرآن کی تحریف کا قائل ہوں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوہیت کا قائل ہوں، نہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں وحی کے غلط لانے کا قائل ہوں۔ یہ سارے عقیدوں سے برات کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ کرام سے افضل سمجھتا ہے۔ تو جو اس طرح کے عقائد رکھنے، مطلب عقائد نہ رکھتا ہو، صرف فضیلت دیتا ہو، حضرت ابوبکر اور عمر سے زیادہ حضرت علی کو زیادہ فضیلت دیتے ہوں، اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص چونکہ تفضیلی ہے، لہذا ایسا شیعہ وہ صرف تفضیلی شیعہ ہے، البتہ اس کے کفر کا قائل تو وہ علماء نہیں ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہے، لیکن جو یہ عقائد رکھتا ہو وہ پھر شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا بندہ بالاتفاق کیا ہی کافر ہے۔ اسی لیے آپ بعض فتاووں میں دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ شیعہ کافر نہیں ہے، اس سے مراد وہی شیعہ ہے کہ جو تفضیلی شیعہ نہیں ہے، تفضیلی شیعہ جو صرف حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت کا قائل ہے، باقی یہ کفری عقائد نہیں رکھتا ہے، تو ایسے اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہیں۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس شیعہ کے اندر یہ عقائد ہے، وہ چاہے شیعہ ہو یا کوئی بھی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے، اور جس میں یہ عقائد نہیں ہے وہ صرف تفضیلی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں آنا ہے۔ اور پھر علماء نے یہاں تک لکھا ہے، تحقیق سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اس طرح کے تو کوئی شیعہ تقریباً نہیں ہے، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو اس طرح عقائد والے لوگ ملیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، صرف تفضیلی کے نام سے اس طرح کا کوئی بہت کم، یہ تقریباً نہیں ہے یہاں پر۔ اس لیے عموماً فتویٰ یہی لگایا جاتا ہے شیعہ کے کفر کا۔ تو اس لیے میں صرف ایک تو میں نے یہ فتح شامی کی عبارت آپ کے سامنے نقل کی، یہ آپ دیکھ لیں، تقریباً جس کا رد المختار
باب المرتد مطلب فی حکم سب الشیخین جلد 4 صفحہ 237 پر. اسی طرح کتاب النکاح میں بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ نے یہ عبارت نقل کی ہے، اس میں خود ملاحظہ فرمائے. ایک انہی کی کتابوں سے جو یہی کفریہ عقائد ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اصول کافی جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جلد 1 صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں اور غلطی بھی کر جاتے ہیں. ایک تو یہ ان کا عقیدہ دیکھو صریح کفریہ عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ حیات القلوب جلد 3 صفحہ 10 پہ انہوں نے لکھا کہ قرآن جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے. اسی طرح تیسرا عقیدہ ان کی یہ بھی ہے، ایک کتاب ہے ان کے 1000 تمہاری 10 ہماری، اس کے صفحہ 560 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو قرآن جمع ہوا ہے اس قرآن میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہے، لہٰذا اصل قرآن ہے ہی نہیں. ایک اور اس طرح ان کے بارے میں ہے کہ امام مہدی وہ اصل قرآن لائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے. احسن المقال جلد 2 صفحہ 336 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اصل قرآن امام مہدی لائیں گے. اسی طرح ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ حالت حیض میں جمع کرتے تھے. اس طرح کی کفریہ عقائد تحفہ حنفیہ صفحہ 72 پہ انہوں نے لکھا ہے. اسی طرح کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کیا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو بند کر دیا 40 دن تک. یہ بھی آپ دیکھیں حیات القلوب جلد 1 صفحہ 459 پہ. ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے، یہ بھی حیات القلوب دوسرے جلد میں لکھا ہے. یعنی نبوت جو ہے وہ ان کے ہاں کم درجے کا ہے اور جو امامت ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو افضل نہیں کہتے، انبیاء سے نبی نہیں کہتے، بلکہ انبیاء سے بھی افضل درجے اس کو دیتے ہیں. اور ایک عقیدہ آپ دیکھیں مجموعہ مجالس صفحہ 29 پہ انہوں نے لکھا کہ 12 امام جو ان کے ہاں 12 امام ہے وہ نبی علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے اور بلکہ تمام انبیاء کے استاد ہے، یہ انہوں نے لکھا. اسی طرح خلفائے ثلاثہ یعنی ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے. آپ دیکھیں اصول کافی جلد 1 صفحہ 430 حدیث نمبر 40. یہ تقریباً ان کے تقریباً 9-10 میں نے کفریہ عقائد ان کے ذکر کر دیے ہیں جو انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس عقائد کی وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے عقائد رکھنے والا شیعہ وہ بالاتفاق کافر ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور خلافت کا منکر ہو، اس کی بھی بنیاد کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو صراحتاً ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے اپنے صحابی یعنی ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو صحابی کا لفظ صراحتاً آ گیا، اس لیے ان کا صحابی ہونا یہ قطعی نصوص سے ثابت ہے، اس لیے اس کا منکر بھی کافر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سورہ نور میں پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ نازل کی اور آخر میں پکا مہر لگا دیا اور فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ صریح بہتان ہے جو یہ لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر تہمت، اس لیے اس کا منکر بھی کافر ہے. الوہیت علی کا عقیدہ رکھنا صراحتاً شرک ہے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے وحی لانے میں، تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے جو تقریباً بالاتفاق بنیادی عقائد میں سے ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، وہ آپ مزید کتابیں موجود ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے مختصر وقت میں یہ کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کیے جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ شیعہ بالاتفاق جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ کافر ہے اور ان کا دار اسلام سے خارج ہونا بالاتفاق ہے. اس لیے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ کافر ہے تو اس لیے تمام معاملات جو مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے. ان کا کھانا پینا ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ لین دین، یہ ساری چیزیں ختم. تو اس لیے یہ کافر ہے. باقی جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو قربانی میں شریک کرنا، چونکہ اس عقیدے کے حامل لوگ تو صراحتاً کافر ہے، اس لیے آپ ان کو قربانی میں شریک کریں گے تو نہ ان کی قربانی ہوگی اور نہ آپ کی قربانی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يرفع الله الذين آمنوا منكم
درجات والله بما تعملون خبير